بمبئی میں ان دنوں پگڑی سسٹم چل رہا تھا جسے لیز بھی کہتے ہیں۔ لوگ مکان میں رہنے کے لیے ایک مخصوص رقم ایک مخصوص وقت کے لیے مالک مکان کو ادا کرتے اور رہنا شروع کر دیتے۔ ان دنوں 500 اسکوائر فٹ کا مکان 5,000 سے 10,000 روپے میں مل جایا کرتا تھا۔ 9 سے 99 سال کی لیز کے لیے یہ رقم 20,000 تک پہنچ جاتی تھی۔ کچھ سال گزرتے تو مالک مزید رقم کا مطالبہ کر دیتا اور مطالبہ نہ ماننے والوں کو کریم لالا کے نام کی تڑی لگائی جاتی۔ کریم لالا نے محسوس کیا کہ ہر مہینے کی 10 تاریخ تک سودی قسط کے انتظار میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ ان تنازعات کو نمٹا کر فی الفور پیسہ کمایا جائے۔ جب کریم لالا نے اس کاروبار میں قدم رکھا، اس کے خوف سے کئی لوگ خود ہی مکان خالی کر دیا کرتے تھے۔ کسی مالک مکان کے کہنے کی دیر ہوتی تھی کہ مجھے لالا کو بلانا ہی پڑے گا، قابل شخص اس بات کو خاطر میں لائے بغیر کہ وہ صحیح ہے یا غلط فوراً مکان خالی کر دیا جاتا۔ کریم لالا ممبئی میں پٹھانوں کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ اس کی اصل عمر کا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن 50 کی دہائی کے اوائل میں کریم لالا نے اپنی 50ویں سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی تھی۔ کریم لالا نے کلف شدہ پٹھانی لباس کو خیر آباد کہہ کر سفید سفاری سوٹ زیب تن کرنا شروع کر دیا تھا۔ جدید لباس، کالے چشمے اور سگار کے دھوئیں نے کریم لالا کی شخصیت بدل کر رکھ دی۔ کریم لالا کے اسٹائل میں اس قیمتی چھڑی نے 4 چاند لگا دیے جو اس کے کسی چاہنے والے نے اس 50ویں سالگرہ پر بطور تحفہ پیش کی تھی۔ یہ چھڑی مسجد میں بھی کریم لالا کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ کسی شخص کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کریم لالا کی نماز کے دوران ساتھ پڑی ہوئی چھڑی کو ادھر ادھر کر دے۔ کسی صوفے پر اگر چھڑی پڑی ہوتی تو کسی کی جرات نہ ہوتی تھی کہ صوفے پر بیٹھ جائے۔ کریم لالا کی یہ چھڑی بذات خود ایک خوف کی علامت بنتی جا رہی تھی۔ چمن سنگھ اور عبدل قریشی جیسے مالک مکان جو کہ باقاعدگی کے ساتھ کریم لالا کی بیٹھک میں آیا کرتے تھے، محسوس کرنے لگے کہ ہر مرتبہ مکان خالی کروانے کے سلسلے میں انہیں لالا اور اس کے گنڈوں کو بھاری رقوم دینا پڑتی تھی۔ اس لیے اس رقم میں کٹوتی کی غرض سے یہ لوگ کئی مرتبہ لالا کا نام استعمال کرنے پر ہی اکتفا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اندرون خانہ ایک منصوبہ بنائے بیٹھے تھے، لیکن لالا کو قائل کرنے کے لیے کسی مناسب وقت کے منتظر تھے۔ جن دنوں لالا CID اور پولیس والوں کے ہاتھوں مشکل وقت سے گزر رہا تھا، انہوں نے لالا کو مشورہ دیا کہ مکانات خالی کروانے کے لیے وہ بذات خود مواقع پر نہ جایا کریں اور نہ ہی اپنے بندے جمعے کے جمعے بھیجا کریں۔ اس پر لالا نے کہا، پھر کھولی کون خالی کرائے گا؟ جواباً انہوں نے کہا کہ ہماری کھوپڑی میں ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور سانپ بھی مر جائے گا۔ اب جب کبھی انہیں کوئی گھر خالی کروانا ہوتا تو وہ کریم لالا کی چھڑی اس کے گھر کے باہر رکھ دیتے۔ یہ ترکیب کافی کامیاب رہی۔ بہت کرایہ دار محض چھڑی کے خوف سے ہی آنن فانن مکان خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس انداز سے خوف رائج نہ کیا تھا۔ اس عمل سے نہ صرف کریم لالا کی دہشت میں مزید اضافہ ہوا بلکہ حاجی مستان کی نظریں بھی اس پر جا ٹھہری۔ حاجی مستان ہمیشہ سے کسی ایسے فرد کی تلاش میں تھا جو کہ مشکل کاموں کو کسی بلوے فساد کے بغیر کر سکے۔ حاجی مستان نے کریم لالا کو ملنے کے لیے پیغام بھجوایا۔ کریم لالا نے حاجی مستان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات گرانٹ روڈ مسجد میں بروز جمعہ ہوئی اور اس کے بعد یہ لوگ بیڑا گلی میں موجود کریم لالا کے گھر دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے چلے گئے۔ کریم لالا نے حاجی مستان کے لیے بڑی ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد لنچ کو مسلمانوں میں نیک شگون سمجھا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران ہی دونوں پرانے دوستوں کی طرح گل مل گئے۔ کھانے کے بعد انہیں اصل مسائل پر بات کرنا تھی۔ حاجی مستان نے کہا، خان صاحب، آپ سے دوستوں کی طرح بات کر کے خوب مزہ آیا، لیکن اب میرے خیال میں کچھ باتیں کاروبار کی ہو جائے۔ حاجی مستان اتنا کہہ کر کریم لالا کے رد عمل کا انتظار کرنے کے لیے ایک لمحہ رک گیا۔ کریم لالا نے کہا، کوئی بات نہیں مستان بھائی، بولو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے حاجی مستان بولا، تمہیں تو معلوم ہے ڈاکس پر میرا کاروبار بہت ہی منافع بخش چل رہا ہے، لیکن مجھے اس سلسلے میں افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ مجھے لوگوں کی ضرورت ہے، پتہ نہیں تم مجھے اس کام کے لیے اپنے بندے دو گے یا نہیں۔ کریم لالا کی آنکھوں میں گویا ایک چمک سی پیدا ہو گئی۔ کریم لالا نے کہا، ہم آپ کے دوست ہیں مستان بھائی، آپ بتائیں ہمیں ہمارے بندوں کو کرنا کیا ہوگا؟
حاجی مستان نے کہا کوئی خطرناک کام نہیں، بمبئی پورٹ ٹرسٹ ڈاکس پر میرا بہت مال آتا ہے، انہیں اس مال کو تیزی کے ساتھ اتروا کر اسٹوروں اور ویئر ہاؤسز میں پہنچانا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ مال وہاں سے باہر نکالا جائے گا۔ تمہارے بندے ہمارے بندوں کی حفاظت پر مامور ہوں گے یہاں تک کہ مال کو وہاں سے نکال کر بیچ دیا جائے گا، بس۔ حاجی مستان نے اس انداز سے اپنا مدعا بیان کیا کہ کریم لالا کو اس کام میں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ ہوا۔ کریم لالا نے اپنے بازار پیچھے کی طرف پھیلائے اور مستان کی جانب جھکا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گہری سوچ میں حاجی مستان کی پیشکش پر غور کرنے لگا اور پھر بولا، اچھا تو اس کام میں کوئی لڑائی وڑائی تو بھی ہوگی؟ حاجی مستان مسکرایا، اسے اندازہ تھا کہ کریم لالا کچھ متفکر تھا۔ حاجی مستان نے کہا، خان اگر تمہارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے تو غم کس بات کا، اور ویسے بھی لڑائی جھگڑے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ کریم لالا نے کہا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، مگر مستان بھائی ہمیں اس کام سے کیا فائدہ ہوگا؟ مستان نے کہا، خان صاحب اس سلسلے میں کوئی پکا وعدہ نہیں کیا جا سکتا، ہمارے حصے کا انحصار اس مال کی مالیت پر ہوگا جسے تمہارے بندے وہاں سے نکلوائیں گے، تو ہم مال کی بنیاد پر اپنے حصے کیوں نہ مقرر کر لیں۔ حاجی مستان کو اندازہ تھا کہ یہ آفر کریم لالا کو سوچ میں ڈال دے گی، لیکن بالاخر اسے ماننا پڑا۔ کچھ دیر کے لیے ذرا سناٹا سا چھا گیا اور حاجی مستان گہری سوچ میں اگر اس شخص کو مسلسل دیکھتا رہا۔ بالاخر کریم لالا نے ایک گہرا سانس لیا اور حاجی مستان کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں نے بڑے پرتپاک انداز سے ہاتھ ملایا۔ یہ بمبئی انڈر ورلڈ میں بہت ہی خطرناک ڈیل ہوئی تھی۔ ذہین حاجی مستان کا اور بازو کریم لالا کے۔ بعد ازاں کریم لالا نے اس وسیع گروہ میں بڑی تیزی سے اپنا مقام بنایا۔ یہ نیا اتحاد پولیس والوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھا۔ ایک جانب ایک منجھا ہوا اسمگلر اور دوسری جانب بے رحم انسان کی طاقت۔ گو کہ حاجی مستان کے سیاسی تعلقات اس قدر مضبوط تھے کہ ایجنسیاں اسے تنگ نہ کر سکتی تھیں، لیکن حاجی مستان کریم لالا کے بازوؤں کو بھی آزمانا چاہتا تھا۔ پولیس نے مخبری پر انتہائی احتیاط کے ساتھ پولیس نے کریم لالا اور اس کے بھائی رحیم لالا کے جوئے کے اڈوں پر چھاپے مارے۔ ان کے ہوٹل مینیجروں کو گرفتار کر کے ان سے سخت تفتیش کی گئی۔ بیڑا گلی میں جہاں یہ اڈے تھے، پولیس والوں کے چکر دن بدن بڑھنے لگے۔ بہرحال رشوت نے اپنا رنگ دکھایا اور طوفان تھمنے لگا۔ کبھی کبھار کریم لالا بھی CID آفس طلب کیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی کریم لالا کو پولیس ڈپٹی کمشنر حضور احمد خان کے سامنے پیش کرنے کی بھی دھمکی دی جاتی، لیکن کریم لالا کے ہاتھ جیبوں میں جاتے تو پولیس والوں کو روب یہ بدل دیا جاتا، گویا کہ وہ چندہ لینے آئے ہوں۔ ان پولیس والوں میں صرف ایک ہی اہلکار تھا جس کی کریم لالا بہت عزت کیا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم کسکر۔ نہ تو ابراہیم نے کبھی رشوت لی تھی اور نہ ہی کبھی کریم لالا کے سامنے جھکا تھا، بلکہ محض ایک ہیڈ کانسٹیبل ہونے کے باوجود بھی ابراہیم اسے سختی سے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو عرصہ دراز سے جانتے تھے۔ ابراہیم کی شدید خواہش تھی کہ کریم لالا اپنے جوئے کے اڈے اور سود کا کاروبار بند کر دے، کیونکہ دونوں کام اسلام کی روح سے حرام تھے۔ کریم لالا کبھی کبھی اتنے بڑے ڈان کے سامنے ابراہیم کی جرات پر حیران بھی ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم ایک غریب انسان تھا، لیکن محض 75 روپے ماہانہ کی تنخواہ وصول کرنے کے باوجود اس نے کبھی رشوت کا راستہ نہیں اپنایا تھا۔ کریم لالا نے ساری زندگی کبھی کسی کی اتنی عزت نہ کی تھی جتنی ابراہیم کسکر کی۔ اس کی نظر میں ابراہیم ایک عظیم انسان تھا۔ کریم لالا ابراہیم سے تقریباً 10 سال بڑا ہونے کے باوجود اسے ابراہیم بھائی کہہ کر پکارتا تھا، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس ایماندار پولیس کانسٹیبل ابراہیم کسکر کا بیٹا داؤد ابراہیم ایک دن انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنے گا۔ یہ 70 کی دہائی کے اوائل کی بات ہے۔ تیلی محلہ میں گورنمنٹ JJ اسپتال کے قریب 3 لوگ اس خطرناک انداز سے بیٹھے تھے کہ ہر آنے جانے والا ان سے بچ کر گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالد پہلوان، رحیم پہلوان اور لال خان ہٹے کٹے نوجوان تھے۔ خود کو پہلوان کہلوانے کا اعزاز انہوں نے اپنے باس کے جم میں دن رات محنت کے ساتھ ورزش کر کے حاصل کیا تھا۔ یہ تینوں اپنے اپنے مضبوط پٹھوں سے گزرتے لوگوں کو ڈرانے میں مصروف تھے کہ چمکدار سیاہ رنگ کی مرسیڈیز سامنے آ کر رکی۔
گویا کہ یہ کوئی اصلی ڈان آن پہنچا تھا۔ جیسا کہ ایک لمحے کے لیے تیلی محلے کی بے رونق فضا جلملا اٹھی۔ ممبئی کی سڑکوں پر بہت کم مرسڈیز دیکھنے کو ملتی تھی۔ احمد خان عرف ڈان یا باشو دادا ان چند افراد میں سے ایک تھا جو ان دنوں مرسڈیز خریدنے کی سکت رکھتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی اس کے دفتر کے قریب آ کر رکی، باشو دادا کے کرندے تینوں پہلوان چوکنے ہو گئے۔ باشو دادا کے قریب ساتھیوں کے مطابق باشو دادا بڑھ تھا، حتیٰ کہ دستخط تک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود ڈھونگری کی نگری میں 70 کی دہائی میں وہ اپنے ارد گرد اچھی خاصی طاقت جمع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ڈان نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ جینز ٹی شرٹ میں ملبوس توانا جسم کا مالک باشو دادا جسمانی لحاظ سے اپنے کارندوں سے بھی کسی طور کم دکھائی نہ دیتا۔ باشو دادا نے کبھی بھی پوری آستینیں نہیں پہنی تھیں۔ اپنے لباس اور چال ڈال سے وہ ہر وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ اس کی ذہانت اور جسامت دونوں قابل رشک ہیں۔ باشو دادا بینچ پر بیٹھے ان پہلوانوں کے قریب آیا اور آتے ہی ان پر برس پڑا۔ سالہ کس قسم کا پہلوان لوگ ہے تم؟ وہ گرجتے ہوئے بولا۔ تم لوگ کسی وقفے کے بغیر 100 مرتبہ اٹھک بیٹھک کر سکتے ہو۔ خالد اور رحیم پہلوان کی قابلیت کو کبھی کسی نے اس طرح چیلنج نہ کیا تھا، حتیٰ کہ باشو دادا نے بھی۔ آج ان کے پاس خود کو ثابت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کیوں نہیں، میں کر سکتا ہوں، رحیم نے جواباً کہا، گویا کہ وہ اپنے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ اچھا تو چلو پھر کرو، باشو دادا نے پہلے رحیم سے کہا اور پھر خالد سے بھی کہا، تم بھی اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ایک مجمع وہاں اکٹھا ہو گیا۔ دونوں پہلوانوں نے پوزیشن سنبھال لی تھی، ہتھیلیاں کسی ہوئی، پٹھے تنے ہوئے اور اکڑی ہوئی ٹانگیں۔ زمین پر صرف ان کے پنجے گڑے تھے۔ الٹی گنتی شروع ہوئی، 5 4 3 2 1۔ باشو دادا بھی ان پٹھوں کی اس جنگ میں کود پڑا۔ لوگوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ ابھی 20ویں بیٹھک ہی ہوئی تھی کہ خالد اور رحیم ہانپنے لگے، لیکن باشو دادا کے چہرے پر تھکاوٹ کے کوئی آثار نمایاں نہ تھے۔ 70 تک گنتی پہنچتے پہنچتے انہیں اٹھک بیٹھک جاری رکھنا پہاڑ سر پر اٹھانے جیسا لگ رہا تھا۔ ہر بیٹھک کے بعد رحیم کے لیے اٹھک دشوار تر ہوتی جا رہی تھی۔ 83 کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے پھیپھڑوں سے خارج ہونے والی ہوا نے اس کے منہ کو خاکسار کر دیا۔ خالد صرف 3 مزید اٹھک بیٹھک کر سکا۔ اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ رحیم پہلوان کی طرح ڈھیر نہیں ہوگا۔ اتنی قریب پہنچ کر اب وہ ہار بھی نہیں ماننا چاہتا تھا۔ تھکاوٹ سے چور وہ نہ اٹھنے کا نہ بیٹھنے کا، سر آگے جھکائے کھڑے اور بیٹھے رہنے کی درمیانی حالت میں جا رکا۔ وہ پورا زور لگا کر اپنے بھاری جسم کو حرکت میں دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تک باشو دادا سب کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ 90 کی گنتی کو پار کر کے اب باشو دادا سینچری کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن سینچری کرنے کے باوجود بجائے رکنے کے باشو دادا نے بڑی تیزی سے اٹھک بیٹھک جاری رکھی۔ 110 کی گنتی پر باشو دادا کی سانسیں بھی بھاری پڑ گئیں، لیکن اس نے اپنی رفتار مدھم نہ بڑھنے دی۔ بالاخر 120 پر جا کر باشو دادا رک گیا۔ اس کی ٹی شرٹ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ اس نے اوپر اٹھتے ہوئے مسکرا کر اپنے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا۔ باشو دادا نے اپنی برتری ظاہر کر دی تھی۔ کچھ کہے بغیر باشو دادا نے 3 گلاس بادامی دودھ شربت کا آرڈر کر دیا۔ غالباً یہ شربت خالد رحیم پہلوان کی سخت مشقت کا انعام تھا۔ اتر پردیش کے دونوں پہلوان باشو دادا کے ہیڈ کوارٹر تیلی محلے میں کام کیا کرتے تھے۔ باشو دادا کے کلب میں دیواروں پر شیشے لگے ہوئے تھے اور جدید مشینیں رکھی تھیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے باشو دادا اپنی اسمگلنگ دادا گیری کی کاروائیاں کیا کرتا تھا۔ بمبئی شہر میں ڈھونگری کی نگری سب سے زیادہ مشکل علاقہ تھا۔ اپنے زمانے کا ایک بڑا ڈان باشو دادا سونے اور چاندی کی اسمگلنگ کیا کرتا۔ باشو دادا پر پولیس بھی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ بجائے اس کے مقامی پولیس والے اکثر اوقات باشو دادا سے کیس حل کرنے کے سلسلے میں مدد مانگا کرتے تھے۔ باشو دادا کی مدد سے پولیس والے جیب کتروں اور سائیکل چوروں سے لے کر خطرناک ملزموں، جوئے کے اڈے چلانے والوں تک بآسانی پہنچ جاتے تھے۔ باشو دادا کی جانب سے پولیس کی امداد رائے گاہ نہ جاتی تھی۔ جب کسٹم ڈپارٹمنٹ نے باشو دادا کو اسمگلنگ کیس میں پھنسانے کی کوشش کی
ڈونگری پولیس اسٹیشن یا یلو گیٹ پولیس اسٹیشن کی پولیس مقمصے میں پڑ گئی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ پولیس والے باشو دادا کے اڈوں پر دکھاوے کے چھاپے مارنے لگے۔ پولیس جیپ جے جنکشن میں NU کتاب گھر کے کارنر پر رکتی اور پولیس افسر ایک سپاہی کے ساتھ ٹوپی اتار کر باشو دادا کی شام کی بیٹھک میں جاتا اور سلام کر کے لوٹ آتا۔ کبھی کبھار باشو دادا ان افسران اور نوجوانوں کو بادامی شربت کی تواضع بھی کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار باشو دادا انہیں کسی سوال جواب کیے بغیر ہی لوٹا دیا کرتا تھا۔ ممبئی کے بڑے بڑے پولیس والے باشو دادا کی نگری میں آ کر لائن پر آ گئے۔ باشو تقسیم ہند سے قبل انتہائی غربت نا امیدی کی حالت میں ممبئی آیا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا اچھے مستقبل کی خاطر ممبئی کی گلیوں میں خاص طور پر نل بازار، کتواڑی اور گرانٹ روڈ پر کھانے کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا اچھے مستقبل کی خاطر ممبئی کی گلیوں میں خاص طور پر نل بازار، کتواڑی اور گرانٹ روڈ پر کھانے کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ اس نے سائیکل میکینک اور کباڑ خانے میں کام کر کے کچھ وقت گزارا اور اتنی محنت کے بعد پیٹ بھر کھانا کھانے ہی لگا، لیکن اس سے اس کے پیٹ کی بھوک ختم نہ ہوئی۔ ایک دن باشو دادا نے شالیمار ٹاکیز کے سامنے سے ایک مارواڑی بزنس مین کا چمڑے کا بیگ چھین لیا اور پوری قوت کے ساتھ بھاگتا ہوا فرار ہو گیا۔ جب اس مارواڑی بزنس مین نے شور مچایا تو لوگوں کا ایک ہجوم باشو کے پیچھے دوڑ پڑا۔ نل بازار کے نکڑ پر ایک پولیس کانسٹیبل نے باشو کو دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ سے بیگ چھین لیا۔ یہ بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں باشو کو ڈونگری ریمانڈ ہاؤس بھیج دیا۔ یہ اس وقت ممبئی میں کم عمر بچوں کی سب سے بڑی جیل تھی۔ 15 برس کی عمر میں اسے بڑے بڑے مجرموں کی طرح جسمانی مشقت اٹھانا پڑ رہی تھی۔ اس سخت محنت کے باعث باشو کے جسم میں توانائی پیدا ہونے لگی۔ اب اس نے باڈی بلڈنگ میں دلچسپی لینا شروع کی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باڈی بلڈنگ اس کا جنون بنتا گیا۔ اپنے مضبوط پٹھوں کی وجہ سے اب باشو جیل میں سب کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ اب اس کے ساتھی اور وارڈن بھی اس کے غصے سے ڈرنے لگے تھے۔ کہانی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کم کھانا دینے پر باشو نے ایک باورچی کو تھپڑ رسید کر دیا۔ غصے میں بھرے باورچی نے باشو کو لوہے کی سلاخ سے مارنا شروع کر دیا۔ باشو نے سلاخ پکڑ کر بآسانی موڑ دی۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر سب سے لوگ باشو کے خائف رہنے لگے۔ پہلے تو انتظامیہ نے اس حرکت کی پاداش میں باشو کو سزا دینے کی ٹھانی، لیکن پھر اس کی کم عمری اور چند ماہ بعد سزا پورا ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے معاملے کو ختم کر دیا۔ رہائی پاتے ہی باشو نے چند بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ ایک گروہ بنا لیا، لیکن یہ دوستی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔